الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین الی قیام یوم الدین وقال سبحانہ وتعالی فتلقى آدم من ربہ کلمات فتاب علیہ انہ هو التواب الرحیم۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 37۔ موضوع گفتگو امامت اور اب تک کچھ آیات قرآن مجید سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ روایات فضائل اہل بیت علیہ السلام اور خصوصاً مولا امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی فضیلت میں چند آیات اور روایات آپ کی خدمت میں بیان کی گئیں۔ ان میں سے کچھ آیات اور روایات صریح ہیں، یعنی واضح ہیں کہ جس میں اشارہ ہے خلافت کا، امامت کا اور وصایت کا، اور بعض میں اگر اشارہ نہیں تو ایک اہمیت اور فضیلت اور آپ کا بلند مرتبہ واضح کیا گیا، اور جس سے ہر عاقل یہ نتیجہ نکال سکتا ہے کہ جب بعد رسول اللہ اتنے بلند اور بالا مقام پر فائز ایک ہستی یعنی مولا امیر المؤمنین علی بن ابی طالب موجود ہیں تو پھر کسی اور جانب جانا بیکار ہے۔ اہل بیت علیہ السلام کو اہمیت ہم نے نہیں دی، در حقیقت یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اہمیت دی۔ ایسا نہیں ہے کہ بعد رسول اللہ کیونکہ ہمیں اہل بیت علیہ السلام سے محبت تھی تو ہم نے انہیں بڑھا دیا، ہم نے نہیں بڑھایا، انہیں فضیلت عطا فرمائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے۔ اور یہ فضیلت فقط اس دنیا میں نہیں بلکہ اس دنیا میں بھی، یعنی دنیا میں آنے سے پہلے جب آپ عالم انوار میں تھے تو یہ فضیلت اس وقت بھی حاصل تھی۔ اور اہل بیت علیہ السلام کے دامن کو فقط ہم نے نہیں تھاما بلکہ بحکم خداوند تبارک و تعالی حتیٰ حضرت آدم نے ان کے ناموں سے اپنی توبہ کو قبول کروایا۔ بعض دفعہ کہا جاتا ہے کہ شیعوں کے یہاں امامت کا سلسلہ خاندانی ہے، یعنی مولا علی امیر المؤمنین کی نسل سے امامت کو مانتے ہیں اور یہ ایک بادشاہت جیسا سلسلہ ہے۔ تو یہ ذہن میں رہے کہ تمام انبیاء علیہ السلام کی آل کو ایک اہمیت دی گئی، خصوصاً جناب ابراہیم کی آل کو ایک اہمیت دی گئی۔ وجہ کیا تھی کہ جو اہمیت کے قابل تھے انہیں اہمیت دی گئی، لہذا انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ جناب ابراہیم کی نسل سے زیادہ رہا۔ تو کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ جو انبیاء کا سلسلہ تھا اور نسل در نسل چلا سلسلہ انبیاء بنی اسرائیل کا، تو یہ ایک بادشاہوں کا سا سلسلہ تھا، یا وہ تہمت کہ جو مذہب تشیع پہ لگائی جاتی ہے کہ ان کی امامت در حقیقت یہ نظریہ آیا مجوس سے یعنی پارسیوں سے، تو کیا کہا یہ بھی جا سکتا ہے کہ معاذ اللہ انبیاء میں جو خاندان میں سلسلہ رہا نسل در نسل کیا وہ بھی بادشاہوں جیسا یا مجوس سے آیا؟ کہا جائے گا نہیں۔ لا ینالو عہد الظالمین، ظالم تک یہ عہد نہیں پہنچ سکتا، لیکن انبیاء کی آل میں جو پاک و پاکیزہ افراد تھے ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے منتخب فرمایا انبیاء سے کہ خاندان میں نبوت کے سلسلے بھی رہے اور وصایت کے سلسلے بھی رہے۔ اب جو اہل بیت علیہ السلام کے جو آل رسول اللہ ہیں، جو اہل بیت رسول اللہ ہیں، اگر انہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بلند مرتبے پہ فائز کیا تو وہ اللہ نے کیا، ہم نے نہیں کیا۔ ہم نے فقط یہ کیا کہ جو بلند مرتبے پر فائز تھے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اور اس دنیا میں آنے سے پہلے بھی، ہم نے ان کے دامن کو تھاما، کیونکہ عقل یہ کہتی ہے کہ جن کو اللہ نے بلند مرتبہ دیا ہو انہیں ہم مانیں، ان کے دامن کو تھامیں اور ان کے بلند مرتبے کی وجہ سے ان سے وابستہ رہیں۔ لہذا اہل بیت علیہ السلام کی بلندی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے، فضیلتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے۔ اہل بیت علیہ السلام کی فضیلتیں فقط اس دنیا میں نہیں، لہذا جب جناب آدم علیہ السلام نے چاہا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کریں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے انہیں کچھ کلمات دیے گئے۔ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، کہ کچھ انہیں کلمات دیے گئے، ان کلمات کے ذریعے سے انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں استغفار کی اور وہ استغفار قبول ہوئی۔ وہ نام کیا ہیں؟ ان ناموں کا ذکر کتب شیعہ اور سنی میں، کتب روائی شیعہ اور سنی میں ہوا۔ اب اگر بعض مفسرین نے ان روایتوں کو نقل نہ کیا ہو تو یہ وجہ ہے بنو امیہ اور بنو عباس
کہ ان فاسق فاجر حاکموں کی پالیسی کہ جس کی وجہ سے ان ناموں کو ہٹایا گیا، اہل بیت کے ناموں کو ہٹانے کی کوشش کی گئی۔ لہذا بعض وہ افراد کہ جو پریشر میں آئے انہوں نے یہ روایتیں نقل نہیں کی، اور بعض وہ کہ جن کے دنوں میں بغض اہل بیت تھا، اور اس بغض کی وجہ سے انہوں نے بہت سارے فضائل جاننے کے باوجود اپنی کتابوں میں نقل نہیں کیے۔ لہذا آج اگر مفسرین سے پوچھا جائے، محدثین سے پوچھا جائے، علماء سے پوچھا جائے کہ یہ تمام فضائل جو کتب روائی اہل سنت میں ہیں آپ اسے نقل کیوں نہیں کرتے؟ مانا آپ کی بات کو کہ جی اصحاب کے فضائل ہیں، اگر یہ مان بھی لیں تو یہاں پر ہم یہ سوال کریں گے کیا اصحاب کی محبت لازم ہے؟ کیا اصحاب کی محبت رسول اللہ کی رسالت کی اجرت ہے؟ تو جواب ملے گا نہیں۔ تو کہا جائے کہ صحیح آپ اصحاب کو مانتے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں، لیکن جب اصحاب کا یہ مقام نہیں ہے اور آپ نے اقرار کیا کہ اہل بیت ہی کی مودت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی اجرت ہے، تو پھر ذکر بھی انہی کا زیادہ ہونا چاہیے۔ لہذا ہم انہی کا ذکر زیادہ کرتے ہیں، کس کا؟ اہل بیت علیہ السلام کا، اور بعد میں ذکر کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کا۔ تو کتب شیعہ اور سنی میں یہ روایتیں نقل ہوئیں، لہذا تفسیر در المنصور میں شیخ جلال الدین سیوطی اس آیت کے ضمن میں ارشاد فرماتے ہیں کہ سألت رسول اللہ عن کلمات التی آدم من ربہ فتاب علیہ، کہ وہ کون سے کلمات ہیں؟ رسول اللہ سے سوال کیا گیا کہ جن کے ذریعے سے جناب آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، تو آپ نے فرمایا قال، انہوں نے یہ کہا یعنی جناب آدم نے کیا کلمات سیکھے تھے کہ جن کے ذریعے سے توبہ قبول ہوئی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سأل بحق محمد وعلی وفاطمہ والحسن والحسین الا تبت علی فتاب علیہ، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جناب آدم نے اس طریقے سے دعا کی کہ یا اللہ تو میری توبہ و قبول فرما بحق محمد وعلی وفاطمہ والحسن والحسین، اور انہی کلمات کے ذریعے سے توبہ قبول ہوئی۔ علامہ متقی ہندی جو ایک مشہور و معروف علماء اہل سنت میں سے ہیں، ان کی کتاب بھی ایک بہت ہی مشہور و معروف کتاب ہے، اور اس کتاب کا نام ہے کنز العمال۔ وہ اپنی کتاب میں اسی سلسلے میں روایات نقل فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام نے جو دعا کی وہ ان الفاظ میں کی اللہم انی اسألک بحق محمد و آل محمد، یا اللہ میں تجھ سے دعا کرتا ہوں بحق محمد و آل محمد۔ اب اگر اس روایت کی جانب آپ توجہ دیں کہ جناب آدم نے اس دنیا میں آنے سے پہلے جب اہل بیت علیہ السلام عالم انوار میں تھے، ابھی وہ متولد بھی نہیں ہوئے تھے، فقط اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں نور کی شکل میں خلق کیا تھا، تو اس وقت بھی حضرت آدم کو یہ حکم ہوا کہ حضرت آدم ان کلمات کے ذریعے سے دعا فرمائیں۔ اب اگر آج یہ دعا کی جائے تو کون سا مذائقہ ہے، لیکن یہ ذہن میں رہے کہ یہی اہل بیت وہ اہل بیت ہیں کہ اگر ان پر صلوات نہ بھیجی جائے تو نماز نہیں ہو سکتی۔ نماز کی شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ اس میں صلوات ہو محمد و آل محمد پر۔ اس سلسلے میں مختلف روایتیں نقل ہوئیں، البتہ صلوات سے مراد فقط ایک صلوات وہ واجب ہے تشہد میں، باقی جتنی صلوات ہیں رکوع اور سجدے میں وہ مستحب ہیں، وہ اگر انسان نہ بھیجے تو کوئی حرج نہیں، ایک واجب ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ یہ صلوات شیعہ سنی اور تمام مکاتب فکر میں بالآخر نماز میں ایک دفعہ لازم ہے اور واجب ہے۔ اس سلسلے میں مختلف روایات نقل ہوئی، ایک روایت جو سنن دار قطنی میں نقل ہوئی جو مشہور و معروف کتب روائی اہل سنت میں سے ایک ہے، وہ ارشاد فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من صلی صلاة لم يصلی فیہا علی ولا علی اہل بیتی لم تقبل منہ، کہ اگر کوئی نماز پڑھے اور اس نماز میں مجھ پر اور میری آل پر صلوات نہ بھیجے تو اس کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ اس ضمن میں ایک شعر نقل ہو جو امام شافعی کا ہے، وہ فرماتے ہیں اپنے اس شعر میں کفاکم من عظیم القدر انکم من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ،
کہ آپ کی فضیلت کے لیے، یعنی آپ اہل بیت علیہ السلام کی فضیلت کے لیے اتنا کافی ہے کہ اگر کوئی نماز میں آپ پر صلوات نہ بھیجے تو اس کی نماز نہیں۔ اب یہاں تک تو بات ہوئی کہ اہل بیت پر بغیر صلوات کے نماز نہیں، لیکن اب سوال کیا جائے کہ یہ صلوات ہے کس طرح کی، کیسے صلوات بھیجنی چاہیے، اور صلوات میں اگر آل کا ذکر نہ ہو تو وہ صلوات نہیں، بیکار صلات ہے۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ صلوات کس طرح کی ہے، صلوات کا طریقہ کیا ہے، اور جو روایتوں میں نقل ہوئی صلوات اس میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق افراد ہیں ان میں کون شامل ہیں۔ لہٰذا پہلے مرحلے میں صحیح بخاری کتاب الدعوات فی باب صلاۃ علی النبی، ایک بہت ہی تعجب والی بات یہ کہ جتنے بھی ابواب یعنی چیپٹر کے جن کا موضوع ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر صلوات بھیجنے کا طریقہ، تو ہیڈنگ میں وہاں پر مثال کے طور پہ صحیح بخاری میں آپ کو ملے گا فی باب الصلاۃ علی النبی، کہ یہ باب ہے کس کا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ صلوات، لیکن علی النبی لفظ نبی پر جو لکھا گیا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں لکھا گیا بلکہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب تعجب کی بات یہ ہے کہ روایتیں اس باب میں نقل ہو رہی ہیں کہ صلوات میں آل کو شامل کیا جائے، لیکن انہی روایات کا جو باب ہے وہاں پر رسول اللہ کے نام کے ساتھ، اور خود ان روایتوں میں کہ جہاں پر ذکر ہے اس چیز کا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اوپر صلوات بھیجنے کا طریقہ بیان فرمایا ہے، تو اس جگہ پر بھی جو رسول اللہ کا نام ہے وہاں پر بھی آل کو ہٹا کر صلوات بھیجی گئی ہے، یعنی لکھنا یہ چاہیے تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیونکہ اس روایت کا موضوع ہی یہی ہے کہ آل پر صلوات بھیجو، لیکن وہاں بھی جب رسول اللہ کا نام ہے تو فقط لکھا گیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، صلوات ہو آپ پر اور سلام ہو، یعنی آل کو ہٹا دیا گیا۔ اب مثال کے طور پہ روایت جو صحیح بخاری میں نقل ہوئی فی کتاب الدعوات فی باب الصلاۃ علی النبی، ایک روایت نقل ہوئی امام بخاری سے، وہ فرماتے ہیں کہ روایت میں کیا ہے طریقہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل ہوا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد کما صلیت علی ابراہیم وآل ابراہیم، اللہم بارک علی محمد وآل محمد کما بارکت علی ابراہیم وآل ابراہیم۔ بس معلوم ہوا کہ صلوات کا طریقہ کیا ہے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد کما صلیت علی ابراہیم وآل ابراہیم، رسول اللہ کی آل پر بھی اور جناب ابراہیم کی آل پر بھی۔ اب اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ ہم آل کو بڑھاتے ہیں، یاد رکھیں ہم نہیں بڑھاتے، آل کو ماننے والا سلسلہ جو ہے قطعاً کوئی بادشاہت والا سلسلہ نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کی جانب سے جناب ابراہیم کی آل کا بھی ذکر ہے، اور آل انبیاء بھی ہوئے ان کے اور اوصیاء بھی ہوئے آل میں سے۔ تو ایک طریقہ تو یہ ہو گیا۔ اسی طریقے سے صحیح بخاری میں کتاب التفسیر میں اسی آیت کے ضمن میں ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اس آیت کے ضمن میں روایت نقل ہوئی، اور وہ کیا ہے کہ سوال ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا گیا، قلنا یا رسول اللہ، ہم نے کہا یا رسول اللہ، ھذا التسلیم، یعنی یہ تو سلام ہے، فکیف نصلی، بس ہم آپ پر صلوات کیسے بھیجیں، قال قولوا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب کیا فرمایا، قولوا، یعنی آپ نے اصحاب سے کہا کہ تم ایسے کہو، کیسے کہو، اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک کما صلیت علی آل ابراہیم وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی ابراہیم، کہ یہاں پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب صلوات بھیجی گئی تو آل کے ساتھ بھیجی گئی۔ اس سلسلے میں مختلف روایات کتب شیعہ اور سنی میں نقل ہوئیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تصلی علیہ، کہ مجھ پر صلوات نہ بھیجو، کون سی،
صلاۃ البتراء یعنی دم کٹی صلوات نہ بھیجو۔ جب لوگوں نے سوال کیا دم کٹی صلوات کون سی ہے، تو آپ نے جواب دیا ایسی صلوات کہ جس میں مجھ پہ تو صلوات بھیجی جائے لیکن میری آل کو اس میں شامل نہ کیا جائے۔ پس معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب تک صلوات نہ بھیجی جائے تو نماز نہیں ہے، اور نماز بغیر آل کے ذکر کے نہیں ہے۔ صلوات کا صحیح طریقہ کیا ہے کہ جس میں آل کا ذکر ہو۔ پس جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لیا جائے تو ہم ترامن ان پہ صلوات بھیجیں، یعنی اگر ہم لکھیں رسول اللہ تو اس کے ساتھ کیا لکھیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیونکہ رسول اللہ نے صلوات بھیجنے کا طریقہ بتایا ہے، آل کو شامل کیا جائے۔ اور پھر ہم اس جانب توجہ دلائیں کہ افسوسناک کیفیت ہے آل سے دوری کی اور دشمنی کی کہ باب ہو، چیپٹر ہو، صلوات کا طریقہ بتایا جا رہا ہو کہ رسول اللہ کے ساتھ آل پر بھی صلوات بھیجو، لیکن اسی چیپٹر کے اوپر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کے ساتھ اور انہی روایات کے ساتھ جس میں آل کا ذکر ہے، جب رسول اللہ پر صلوات بھیجی جا رہی ہے تو آل کا ذکر نہیں کیا جا رہا۔ یہ صریحاً انکار ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل شدہ روایات کا۔ اسی طرح صحیح مسلم میں مختلف روایات نقل ہوئیں اور مخصوصاً چیپٹر بنایا گیا فی کتاب الصلاۃ فی باب الصلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بجائے کیا ہے، صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ کیا ہے بعد تشہد کے بعد۔ تو وہ کہتے ہیں کس طرح سے بھیجا جائے۔ سوال ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس روایت کے ضمن میں ارشاد فرمایا کہ کیسے صلوات بھیجی جائے۔ فرماتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وبارک علی محمد وآل محمد کما بارکت علی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ یہ ہے صلوات کہ جس میں آل کا ذکر ہے۔ اسی طریقے سے صحیح نسائی میں صلوات کا جو طریقہ نقل ہوا وہ کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ طریقہ کیا ہے، قولو یعنی تم لوگ اس طرح سے کہو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی ابراہیم انک حمید مجید وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی ابراہیم انک حمید مجید۔ لیکن پھر ہم اسی جانب توجہ دلائیں کہ جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لکھا جا رہا ہے عام طور پر انہی کتابوں میں تو کس طرح سے لکھا جاتا ہے، بغیر آل کے ذکر کے۔ سنن نسائی میں ایک اور روایت نقل ہوئی کس طریقے سے صلوات بھیجی جائے تو وہ ارشاد فرماتے ہیں قولو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، کہ یا اللہ تو صلوات بھیج محمد و آل محمد پر۔ اب تک گفتگو ہماری یہاں تک پہنچی کہ حضرت آدم علیہ السلام کی دعا اس وجہ سے قبول ہوئی کہ اس میں ذکر تھا رسول اللہ اور اہل بیت علیہ السلام کا، اور اگلے مرحلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تک مجھ پہ صلوات نہ بھیجی جائے تو نماز نہیں ہوگی، اور صلوات کا طریقہ بیان ہوا اللہم صلی علی محمد وآل محمد، یا مختلف طریقے، بالآخر اصل موضوع یہ ہے کہ آل کے بغیر صلوات نہیں، اور واضح ارشاد فرمایا کہ مجھ پر ابتر یعنی دم کٹی ہوئی صلوات نہ بھیجو۔ اب ممکن ہے کہ کوئی یہ سوال کرے کہ یہ آل ہیں کون، تو اس سلسلے میں کچھ روایتیں بیان ہوں، لہذا پہلی روایت نقل کرتے ہیں ہم مسند امام احمد ابن حنبل سے، وہ ارشاد فرماتے ہیں، اور یہ روایت نقل ہوئی جناب ام المؤمنین حضرت ام سلمہ سلام اللہ علیہا سے، وہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کہ قال لفاطمہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب فاطمہ سے کہا، کیا کہا، ائتنی بزوجک وابنیک فجاءت بہم، کہ آپ نے فرمایا کہ اپنے شوہر کو اور اپنے دونوں بیٹوں کو بلاؤ، اور حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا ان تینوں کو لے آئیں۔ فألقى علیہم کساء فدکیا، پھر آپ نے ان پر ایک چادر ڈال دی کہ جو فدک کی تھی۔ قال ثم وضع علیہم ثم وضع یدہ علیہم، پھر اس کے بعد ان پر ہاتھ رکھ دیا۔ ثم قال اللہم ان ہؤلاء آل محمد، یا اللہ یہ ہیں آل محمد۔
فجعل صلواتک و برکاتک علی محمد وعلی آل محمد انک حمید مجید، کہ یا اللہ تو محمد اور آل محمد پر صلوات بھیج اور ان پر برکات نازل فرما، اور تو ہی حمید مجید ہے۔ پھر فرماتی ہیں حضرت ام سلمہ سلام اللہ علیہا، فقالت ام سلمہ فرفعت الکساء لأدخل معهم وجذبه من یدی فقال انکی علی الخیر۔ وہ فرماتی ہیں کہ میں نے اس چادر میں آنا چاہا لیکن آپ نے چادر کو جذب کر لیا، دبا سا دیا اور ایک طرح سے اشارہ کیا کہ نہیں چادر میں داخل نہ ہو، لیکن اس کے بعد یہ واضح بھی کر دیا کہ تم خیر پہ ہو، لیکن چادر میں نہیں آنے دیا۔ اسی طرح سے ایک روایت مستدرک الصحیحین میں حاکم نیشاپوری نے نقل کی، وہ فرماتے ہیں کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ادعو لی ادعو لی، بلاؤ میرے پاس بلاؤ میرے پاس۔ فقالت صفیہ، حضرت صفیہ نے سوال کیا من یا رسول اللہ، کس کو میں بلاؤں؟ تو آپ نے فرمایا اہل بیتی، میرے اہل بیت کو بلاؤ۔ تو آپ نے فرمایا اہل بیتی، میرے اہل بیت کو بلاؤ، اور اس کے بعد واضح فرمایا یہ اہل بیت کون ہیں؟ علی و فاطمہ والحسن والحسین، یہ علی ہیں، فاطمہ ہیں، حسن ہیں اور حسین ہیں۔ فجیء بہم فالق علیہم النبی قصاء، بس ان کو بلایا گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر قصا ڈال دی۔ ثم رفع یدیہ، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کیا۔ ثم قال اللہم ہؤلاء آلی، یا اللہ یہ میری آل ہیں۔ وصل علی محمد وعلی آل محمد، پس تو صلوات بھیج محمد پر اور آل محمد پر۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ وانزل اللہ عز وجل انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس آیے شریفہ کو یعنی آیے تطہیر کو نازل فرمایا۔ اب ان تین روایات کو جو ہم نے لگاتار نقل کیا، یا ان چند موضوعات کو جو نقل کیا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اہل بیت علیہ السلام کے نام کے ذریعے سے اپنی توبہ قبول کروائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز قبول نہیں جب تک کہ صلوات نہ ہو۔ صلوات کا طریقہ بیان ہوا کہ آل کے بغیر صلوات نہیں، آل کے بغیر جو صلوات ہے ابتر صلوات ہے۔ اگلا مرحلہ آیا کہ یہ آل کون ہے، تو معلوم ہو گیا آل رسول اللہ یہ حضرات ہیں۔ اب سوال یہ کیا جائے کہ جن کے ناموں کے ذریعے سے جناب آدم کی توبہ قبول ہو، جن کے بغیر نماز قبول نہیں، جن کے بغیر صلوات رسول اللہ پہ اگر بھیجی جائے تو وہ بیکار ابتر ہے، اور وہ یہ ہستیاں ہیں، اگر ان کے بغیر نماز نہیں ہو سکتی تو پھر ان کے بغیر نماز کے مسائل کیسے پتہ چل سکتے ہیں؟ بعد رسول اللہ اہل بیت پر ایک ظلم کا سلسلہ شروع ہوا، اور اس کی ایک جھلک آپ کے سامنے جو پیش کی جا سکتی ہے ان روایتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے، وہ یہی کہ روایتیں نقل ہو رہی ہیں کہ اہل بیت کے بغیر صلوات نہیں، اہل بیت کے بغیر نماز نہیں، لیکن انہی اہل بیت سے نماز کے طریقے کو نہ پوچھا جائے تو اس سے بڑھ کر کیا اپنے اوپر کوئی ظلم ہوگا۔ ہم وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے نماز بھی لی تو اہل بیت سے لی، اور دیگر احکام بھی لیے تو اہل بیت سے لیے۔ جب جناب آدم ان کے ناموں کی طرف محتاج ہیں اور ان کے ذریعے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی توبہ قبول کرواتے ہیں، اور جب نماز قبول نہیں تو یہ دین بغیر اہل بیت کے کیسے چل سکتا ہے؟ لہذا اہل بیت علیہ السلام کی فضیلتوں میں سے کچھ فضائل یہ جو آپ کی خدمت میں ہم نے بیان کیے، اور انہی فضائل سے جو نتیجہ نکلتا ہے وہ یہ کہ جن کے نام کے بغیر، جن پر صلوات بھیجے بغیر نماز نہیں ہو سکتی، تو ان کے دامن کو تھامے بغیر نماز کے احکام کیسے مل سکتے ہیں؟ لہٰذا ہم بعد رسول اللہ دین لیتے ہیں اہل بیت علیہ السلام کے ذریعے سے۔ خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بحق محمد و آل محمد ہم سب کو کثرت سے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر صلوات بھیجنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔